قرآن کو اللہ نے ضابطہ حیات کے طور پر ہمیں قیامت تک کے لیے نصاب زندگی بنا کر عطا کیا ہے۔ میں اس پر 2 جملے ابھی ابتدا میں کہہ لوں، چونکہ پھر ہمارا مضمون وہ ایک جگہ پر فکس رہے گا۔ یاد رکھیے، دین ہو یا قرآن، یہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ان سے فقط ثواب کمایا جائے، جیسا ہم نے بنا لیا ہے۔ خاص کر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم اسے مہینوں سالوں نہیں اٹھاتے، اور اگر کبھی اٹھا بھی لیں تو اسے صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، ثواب کے لیے۔ اور اب تو حصول ثواب بھی نہیں رہا معاملات زندگی میں، یہ فقط مردوں کے ایصال ثواب کے لیے رکھ دیا ہے، یہ مردوں کو ثواب پہنچانے اور بخشوانے کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن مردوں کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، قرآن زندوں کے لیے اتارا گیا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے قرآن اتارا گیا۔ قرآن زندوں کا دستور تھا، ہم نے اسے مردوں کا منشور بنا دیا ہے۔ قرآن اس لیے اتارا گیا تھا، یہ تمہیں شعور زندگی دے، یہ تمہیں مقصد زندگی عطا کرے، یہ تمہیں جد و جہد کی ہمت عطا فرمائے۔ بقول اقبال نے فارسی کلام میں کہا، ہم نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو یاسین پڑھے ہو تو اس کی جان نکل جائے۔ ہم نے قرآن کو جان نکالنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ قرآن جان نکالنے کے لیے نہیں، مردوں میں بھی جان ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن زندگی بخش کتاب ہے، حیات عطا کرنے والی کتاب ہے، ہم نے اس کو جان نکالنے کے لیے رکھ لیا۔ ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ گرد، مٹی، ڈسٹ جس شے پر ہوتی ہے وہ قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن ہوتا ہے۔ اور ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، مولا یہ میری وہ قوم ہے جس نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا۔ سو اس لیے قرآن کو، اور دیکھیے میں اس پر آخری جملہ بس کہہ رہا ہوں، اس پر ساری رات بات کرنی پڑے تو میرے لیے دقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ درد دل ہے، یہ زخم جگر ہے جس کی ٹیسیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ گاؤں دیہات گوٹھوں جھوکوں کے دور دراز کے علاقوں میں بھی چلے جائیں، آپ کے بچوں کو زمانے کی ہر الٹرا ماڈرن شے کا پتہ ہے۔ آپ کے 5-5 سال کے بچے کو یہ اینڈرائڈ فون چلانا آتا ہے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ کئی مضامین پڑھاتے ہیں، آپ انگریزی، اردو، سائنس، میتھ سب کچھ پڑھاتے ہیں۔ وہ سب کچھ آپ پڑھانے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس توجہ ہے، وہ سب کچھ کرا لیتے ہیں، اور نسلیں بیت جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، ہم نے کبھی ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھا نہیں ہوتا۔ پیدا ہو کر 80 سال کی عمر گزار کر مر کر چلے جاتے ہیں، مر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں ہزاروں علم حاصل کیے ہوتے ہیں، ہم نے نرسری سے لے کر PhD تک پڑھ لیا ہوتا ہے، زمانے کی کتابیں کھنگال لی ہوتی ہیں، اور ہر کتاب کو ذہن میں بچھا لیا ہوتا ہے، راسخ کر لیا ہوتا ہے، اور ہر کتاب میں بیان کیے گئے اصول ہمیں نو کے زبان پر اثر ہوتے ہیں، یاد ہوتے ہیں، میتھس کے فارمولے یاد ہوتے ہیں، کیمسٹری فزکس کے فارمولے یاد ہوتے ہیں۔ نہیں کچھ آتا تو فقط قرآن سے نہیں آتا۔ یہ وہ ظلم ہے جو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے۔